عقیدہ توحید کے جو تقاضے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. صرف یہ عقیدہ ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے تو آپ کی زندگی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ عقیدہ اگر جم جائے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کچھ جرم کر سکے. یہ ڈر ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو انسان اپنے عمل کو مرتب کر لیتا ہے، اور جو ارادہ اس نے شر کا کیا ہوتا ہے، برائی کا کیا ہوتا ہے، اس سے رک جاتا ہے کہ اب نہیں کر پاؤں گا کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ہزاروں لوگوں کا دیکھنا کیا اہمیت رکھتا ہے اللہ کے دیکھنے کے مقابلے میں. یہ حیا، یہ شرم کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے. سورہ یوسف اٹھا لیجئے کہ جب 7 دروازے بند کر دیے اور بت کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا، اور زلیخا جذبات کو برانگیختہ کرنے والے تمام سامان کے ساتھ جناب یوسف کے سامنے کھڑی تھی، مجسمہ حسن اور پیکر جمال، اور قدموں تلے حسن بچھنے کے لیے خود بے تاب ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام جوان رانا ہیں اور کمرے بند ہیں، مکفل ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ جذبات کو آگ لگا دینے والے سامان اور اسباب موجود تھے، بلکہ زبان سے پکار کے کہتی ہے تالک یوسف اب دیر کا ہے گی، آؤ نا آگے بڑھو. تو پھر جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ یہ وہ عقیدہ تھا جس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو حضرت یوسف فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتی. اور فرمایا کہ تم اس بت کے آگے بھی شرم کرتی ہو، اور اس کی بے نور آنکھیں جو دیکھ نہیں سکتی، پھر بھی تمہیں حیا آتی ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال لیا ہے. تو تم جب اس جھوٹے خدا اور اس معبود باطل سے بھی حیا کرتی ہو جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی نہیں، تو میں اس خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو 7 کوٹریوں میں بھی دیکھ رہا ہے. پھر اتنی روشنیاں برسیں، اتنا نور اترا، اتنے اجالے آئے کہ گناہ کیا اس کا تصور بھی محال ہو گیا. اس عقیدے کا مستحضر ہو جانا، یہ جو عقیدہ آپ کے اندر چھپا تھا کہ رب دیکھ رہا ہے، اس کا ظہور پذیر ہو جانا اور اس عقیدے کی روشنی کا پھیل جانا. پھر حضرت یوسف دوڑتے ہیں، اور 7 دروازے تو اس نے تالے لگا رکھے تھے، لیکن جب عقیدے پختے ہوں تو پھر قفل ٹوٹتے ہیں. جس دروازے کے آگے جاتے ہیں دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، قفل گر جاتے ہیں، حضرت یوسف گزر جاتے ہیں. عقیدے اثر انداز ہوتے ہیں. میری اولاد کس طرح رشوت لے سکتی اگر میں نے اس کے سینے میں اللہ کا خوف مستحکم کر دیا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آج ہم کہتے ہیں کہ اپنے اعلیٰ منصب پہ جا کے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. یہ روز آج کل تو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. یہ پورا معاشرہ کرپٹ ہو گیا. پورے معاشرے کے اندر غلاظت، گندگی، حیا باختگی، غیر اخلاقی امور، یہ پورا معاشرہ. یہ ہم کس معاشرے میں؟ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے. مسلمانوں کا معاشرہ تو اس سے بھی کوئی اوپر ہوتا ہے. انسانی معاشرہ ایسا نہیں ہو سکتا جو صورتحال اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو یہ پھر قصور ہمارا ہے نا کہ ہم نے ان کے اندر سب سے پہلے تو عقیدہ توحید ہی راسخ نہیں کیا. نہ ممبر نے کیا، نہ محراب نے کیا، نہ استاد نے کیا، نہ ماں باپ نے کیا، نہ معاشرے نے کیا. اتنے لوگ ایک بچے کی تربیت کرنے کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے اسکول کالج کے اندر کب یہ اخلاقیات پڑھائے گئے تھے؟ وہاں تو بے رہروی کو آزادی کا نام دے دیا گیا، صنفی آوارگی کو جو ہے وہ کشادگی کا اور وسعت ذہنی کا نام دے دیا گیا. ماں باپ تو صرف اس کا پیٹ بھرنا اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس کے ذہن کے اندر وہ چیزیں ڈالنا جو کہ اس کی انسانی ضروریات ہیں. مادی ضروریات کو تو پورا کر رہے ہیں لیکن اس کی اخلاقی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ باتوں سے کوئی سیکھتا ہو. ہمیشہ بچہ عمل سے سیکھتا ہے. ماں باپ کا عمل سکھاتا ہے بچے کو. اگر عمل برعکس ہو اور ماں باپ تقریر بڑی اچھی کر رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں تو بچہ اس سے نہیں سیکھے گا، بچہ عمل سے سیکھے گا. یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل سے سیکھتا ہے. اور ہمارا دین تو پھر جو ہے وہ دین عمل ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 63 سالہ زندگی میں پہلے 40 سال صرف اپنے عمل سے سکھایا، پھر بقیہ 23 سال کے اندر جو ہے وہ عمل کے ساتھ پھر قول بھی جمع کیا. تو انسان عمل سے سیکھتا ہے. بچہ
सिर्रुन ले अबी है जो कहा गया, माँ बाप का राज होता है वो अमल की वजह से। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस तरह सहराई सफर के अंदर ठंडे पानी से मोहब्बत की जाती है, हम ऐसे हुजूर से मोहब्बत करते थे। मतलब क्या, जिंदगी की तरह हुजूर को चाहते, क्योंकि सहरा के अंदर जब पानी खत्म हो जाए तो मौत और जिंदगी की कशमकश शुरू हो जाती है। तो ठंडा पानी मिल जाना, वो तो गर्म पानी भी जिंदगी बचा देता है, लेकिन ठंडा और मीठा पानी मिल जाना उस मौसम के अंदर तो वो कितना महबूब होता है, और उसको कोई छोड़ता है। तो कहा कि जिस तरह वो पानी महबूब होता है, हुजूर हमें इससे भी ज्यादा महबूब थे। अल्लाह अकबर। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सहाबा के दिल में रखी गई। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज की, वो देहाती था, दूर से कहीं चल के आया, और उसने कहा मतस्साअह, हुजूर कयामत कब आएगी। तो एक तालिब इल्म जब बेताबी से पूछ रहा हो कि इम्तिहान कब आएंगे, तो लगता तो यही है कि उसने तैयारी खूब कर रखी है और वो चाह रहा है कि जल्दी जल्दी अब पेपर हो जाएं। तो उसने बेताबी से आके पूछा, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और भी कुतुब हदीस में मौजूद है, मतस्साअह, हुजूर क़यामत कब आएगी। तो आका करीम ने फरमाया, मा आदत लहा, तूने तैयारी क्या कर रखी है, तूने तैयारी क्या कर रखी है। तो उसने कहा कि मेरी तैयारी यह है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से प्यार करता हूँ। तो आका करीम ने फरमाया, फ़इन्नका मा मन अहबब्ता, तू जिसके साथ प्यार करता है उसी के साथ उठाया जाएगा, उसी के साथ ही होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं, ईमान लाने के बाद हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी जिस बात पर हुई थी, वो इस बात पर हुई थी कि हुजूर ने फरमाया था कि जिसके साथ प्यार करते हो उसी के साथ ही होगे। सबसे ज्यादा जिंदगी की बड़ी खुशी हज़रत अनस फरमाते हैं उस वक्त जब ईमान नसीब हुआ, और दूसरी बड़ी खुशी जिंदगी की अगर हमें मिली है तो वो ये मिली कि आका करीम ने फरमाया जिसके साथ प्यार करते उसी के साथ होगे। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फ़अना उहिब्बुल्लाह व रसूलहु व अबा बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहा कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, उसके रसूल से प्यार करते हैं, अबू बकर से प्यार करते हैं और उमर से प्यार करते हैं, और हमें उम्मीद है कि हम उनके साथ क़यामत के दिन होंगे, अगरचे हमारे आमाल उनके आमाल की तरह के नहीं हैं। अल्लाह अकबर। तो ये है मोहब्बत जो शरीयत इस्लामिया हमसे तकाजा करती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत ये शरीयत इस्लामिया का तकाजा है, और दौरे रिसालत मआब के अंदर अगर उनकी मोहब्बत को देखिए तो कायनात के अंदर आपको यूं मोहब्बत करने वाला कोई नहीं मिलेगा जैसा सहाबा ने हुजूर से मोहब्बत की।